دوستو ویسے تو قرآن پاک میں 114 سورتیں ہیں، لیکن جس سورت کو سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے وہ سورہ رحمان ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ اسی سورت کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں یہ ارشاد بار بار کیوں فرما رہے ہیں کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ باقی نعمتیں تو ایک طرف، انسان اپنے جسم اور اپنی ذات کو دیکھے۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو عطا کی ہیں، عمر بھر بھی اس کا شکر ادا نہیں کر پائے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پورے جسم کی قیمت دنیاوی لحاظ سے کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کسی چیز کو اتنی پسندیدگی سے نہیں سنتا جتنی پسندیدگی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز میں قرآن پاک سنتا ہے۔ کیا کبھی آپ نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ اس سورت میں ایسی کیا بات ہے جو یہ سورت اتنی مقبول ہے؟ ہم نے کبھی اس کے اندر چھپے ہوئے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ اور وہ کیا وجہ ہے کہ میڈیکل فیلڈ میں اس سورت نے وہ کام کر دکھائے ہیں جہاں میڈیکل فیلڈ فیل ہو گئی؟ قرآن مجید میں جو حسن ہے اسے حسن معنوی کہا جاتا ہے۔ وہ تو ہر لفظ میں موجود ہے، لیکن الفاظ کا یہ حسن اپنی ظاہری شکل میں سورہ رحمان کے اندر اپنے عروج پر نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں سورہ رحمان اس وجہ سے بھی ممتاز ہے، اگر اس کی پہلی 4 آیات پر غور کریں گے تو عجیب و غریب حقائق سامنے آئیں گے۔ اس کی پہلی 4 آیات میں 4 بہترین چیزوں کا ذکر ہے۔ اس سورہ کی پہلی آیت الرحمن ہے۔ کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں میں سے سب سے پیارا نام کون سا ہے؟ وہ نام ہے رحمان۔ رحمان اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے اور اس کا مادہ رحمت ہے۔ اب ہمیں سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ بلا شبہ رحمت کی ضرورت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی دستگیر نہ ہو۔ کسی صحابی نے جرأت کر کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیا کہ اے اللہ کے نبی، کیا آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ خود اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رحمت خداوندی کے طلبگار ہوں تو پھر ہماری تو سب سے بڑی ضرورت ہی رحمت خداوندی ہے۔ اب یہ رحمت اللہ تعالیٰ کی یہ شان 2 الفاظ میں بیان ہوئی ہے، ایک ہے رحمان اور دوسرا رحیم۔ اس کے علاوہ کوئی مادہ ایسا نہیں جس سے اللہ تعالیٰ کے یہ 2 نام بنتے ہیں۔ اس کے بعد علم القرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر رحمان کی رحمانیت اور قرآن پاک ہے۔ اس میں جو راز چھپے ہیں ان کو سمجھیں۔ جو علم انسان کو حاصل ہوا وہ کس نے عطا کیا؟ سائنس کا علم کس نے عطا کیا؟ اس پوری دنیا میں اللہ جسے جتنا علم دینا چاہے اس کے علاوہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ تمام علوم میں سب سے بڑا علم قرآن پاک ہے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ اللہ کے تمام صفاتی ناموں میں سے بہترین نام الرحمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی بندوں کو سکھایا ہے ان میں سب سے زیادہ علم قرآن پاک کا ہے۔ انسانوں کو کس نے پیدا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو، آسمان کو، چرند پرند فرشتوں کو کس نے پیدا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے۔ اس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا کی مخلوقات میں انسان کی تخلیق سب سے بہترین ہے۔ تو تخلیقات میں اونچی تخلیق انسان، علوم میں سب سے اونچا علم قرآن، ناموں میں سب سے اونچا نام رحمان۔ پھر علم البیان یعنی علمہ البیان کا ذکر آتا ہے۔ ایک انسان میں کتنے اعضاء ہیں، کتنی صلاحیتیں اور کتنی حصے موجود ہیں؟ ایک انسانی جسم میں سر سے لے کر پاؤں تک سارے اعضاء کسی عظیم ترتیب سے موجود ہیں۔ یہاں بھی یہ سمجھ لیں کہ انسان کے اندر جتنی بھی صلاحیتیں ہیں ان سب میں بنیادی چیز کلام ہے، اور کلام کی اسی خصوصیت کی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ اگر ان سب کو جمع کریں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ ایک حدیث پاک جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر چیز کی سجاوٹ ہوتی ہے، اور قرآن پاک کی سجاوٹ سورہ رحمان ہے۔ قرآن پاک کی اس سورت کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگائیے، میڈیکل سائنس میں جب تمام حربے ناکام ہو جاتے ہیں تو کیسے سورہ رحمان کے یہ الفاظ اپنا اثر دکھاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ذہنی امراض کے ہاسپٹل میں شدید ذہنی تناؤ والے افراد پر تجربہ کیا گیا۔ ان کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک گروہ کو سورہ رحمان کی تلاوت سنائی جاتی تھی، جبکہ دوسرے گروپ کو ڈپریشن کے لیے ترتیب دی گئی موسیقی سنائی جاتی تھی۔ 4 ہفتوں تک مسلسل یہ عمل 22 منٹ تک کیا جاتا رہا، اور آخر میں یہ نتیجہ نکلا کہ دونوں گروہوں کے ڈپریشن لیول میں کمی آئی۔
مگر گروپ اے جنہیں سورہ رحمان کی تلاوت سنائی جاتی، اس گروپ کے افراد میں حیران کن طور پر ان کے ذہنی تناؤ میں کئی گنا زیادہ کمی آئی۔ ایک مشہور قول ہے کہ جہاں میڈیکل سائنس دم توڑ دیتی ہے، روحانی علاج وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ ایک نوجوان لڑکے کے ساتھ پیش آیا۔ وہ لڑکا موت کے منہ سے واپس نکل آیا۔ سروسز ہسپتال لاہور کے شعبہ انتہائی نگہداشت کے کنسلٹنٹ ڈاکٹر محمد جاوید احمد کا کہنا ہے، ایک مرتبہ ایک لڑکے کو آئی سی یو میں شفٹ کیا گیا جس نے گندم کو کیڑوں سے بچانے والی زہریلی گولیاں کھا لی تھیں۔ اس کے اندرونی اعضاء کام کرنا چھوڑ رہے تھے اور اس کا بچنا ناممکن ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر جاوید کے قول کے مطابق اسے 150 مرتبہ الیکٹرک شاک دیے گئے تاکہ اس کی دھڑکن چلتی رہے، اور آخر کار وہ لڑکا اس کیفیت سے نکل آیا۔ وہاں موجود تمام ڈاکٹر حیران تھے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ تب ڈاکٹر جاوید کہنے لگے، دوا کے علاوہ یہ سورہ رحمان کی تلاوت کی طاقت کا بھی اثر ہے جو اس مریض کے سرحانے مسلسل ہو رہی تھی۔ تب وہ معجزہ ہوا جہاں میڈیکل سائنس ہار مان چکی تھی۔ ایک ایسا لڑکا جس سے ڈاکٹر تقریباً مایوس ہو چکے تھے، سورہ رحمان کی طاقت سے دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ آیا۔ ایک حدیث مبارکہ میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اس کا مطلب ہے کہ کلام جو ایک انسان کی اعلیٰ صلاحیت ہے، اس کا استعمال کمتر نہیں ہونا چاہیے۔ کلام کرنے کی صلاحیت بہت اعلیٰ صلاحیت ہوتی ہے، اس لیے اس کا استعمال بھی بہترین ہونا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوت گویائی عطا کی ہے، بولنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ انسانوں کو جانوروں سے قوت گویائی کے ذریعے الگ رکھا، لہٰذا صلاحیت کو صرف دنیا کے لیے ہی نہ وقف کریں بلکہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو پھیلانے میں بھی صرف کریں۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ رحمان کو قرآن پاک کی دلہن قرار دیا تھا۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کردہ دنیا کی کئی نعمتوں کے حوالے سے بہترین مثالیں دی ہیں، جن میں زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، سیارے اور پھیلی ہوئی کائنات کی وسعت، تاکہ انسان ان نعمتوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اس پوری صورت میں اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ نعمتوں اور اس کے صفاتی ناموں کا ذکر ہے۔ ان نعمتوں کا بھی ذکر ہے جو اس دنیا کے لیے بھی ہیں اور آخرت کے لیے بھی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کافروں کے مسئلے کی بھی بات کرتا ہے، اور وہ مسئلہ ناشکری ہے۔ ان کی ناشکری کی بات اللہ تعالیٰ بار بار دہراتا ہے، اور اللہ ایک ہی بات بار بار دہراتا ہے کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جب آپ کسی سے ناراض ہو رہے ہو تو آپ اپنی بات بار بار دہراتے ہیں، اور یہ بار بار بات دہرانا غصے یا ناراضی کو ظاہر کرتا ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے مخاطب ہے جو نہایت ضدی اور خودسر ہو گئے ہیں، اس لیے اللہ بار بار اپنی بات دہراتا ہے۔ اس صورت میں یہ آیت 31 بار دہرائی گئی ہے۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہو سکتا۔ اس آیت کو دیکھ کر کفار مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک ہی بات کو بار بار دہرانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو کسی انسان نے جان بوجھ کر ایسا لکھا ہوگا، نعوذ باللہ۔ اس آیت میں تمام انسانوں اور جنوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بندے سے سوال کر رہا ہے کہ تمہارے پروردگار نے تمہیں ہر طرح کی نعمت دی ہے، تو کیا تم ان نعمتوں کی ناشکری کر سکتے ہو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ جس نے نعمتیں عطا کی ہوں اس کی ناشکری کی جائے؟ یہ آیت 31 مرتبہ دہرائی گئی ہے۔ اس میں 8 مرتبہ اللہ کی بڑائی، عظمت، دنیا اور آخرت کے معاملات بیان کیے گئے ہیں۔ اس آیت میں 7 مرتبہ جہنم کا احوال بیان کیا گیا ہے۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور 8 مرتبہ جنت کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں، اور یہ 8 نمبر جنت کے 8 دروازوں کے برابر ہے۔ اس لیے یہ بات واضح ہے، جو شخص پہلی 8 چیزوں پر عمل کرے گا، یعنی اللہ کی عظمت اور بڑائی کو دل سے مانے گا، دنیاوی معاملات میں بھی اللہ کے حکم کی تعمیل کرے گا اور آخرت کی فکر کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے 7 دروازوں سے دور لے جا کر جنت کے 8 دروازوں میں داخل کرے گا۔